بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کے آپس میں رہن سہن کے آداب چل رہے تھے۔ معاشرتی طور پر ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپس میں معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت عام ہو جائے اور ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگا رہے اور ہر ایک کے دل میں یہ خیر خواہی پیدا ہو جائے اور دلوں میں جو بگاڑ ہے، کھوٹ ہے، جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسا معاشرہ ہو جائے۔ تو وہ معاشرہ پہلے ایسا ہی تھا، کذالک کنتم من قبل۔ اللہ نے فرمایا پہلے تم لوگ بھی ایسے ہی تھے، مگر اللہ کی ہدایت کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں جو ہے جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبی، کہ اگر آپ خزانے کے خزانے خرچ کر دیتے اور ان خزانوں کے خرچ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے اور آپس میں محبت کو پیدا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تو ان کو جو جوڑا تھا وہ بھی انہی تعلیمات پر جوڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج ہمارے ہاں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی انہی تعلیمات کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ بدعملی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے یہ معلوم نہیں، اور اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے سے وہ دین ختم ہو گیا۔ جتنا آج موجود ہے وہ تو ہے، وہ ہم کچھ جانتے ہیں، جو رسم و رواج کی شکل میں کچھ دین باقی رہ گیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، مگر جو اغیار کی محنت سے ہمارے گھروں سے نکل گیا وہ ہمیں نہیں معلوم۔ نہ اس کے تذکرے ہیں، نہ ایسی محفلیں ہیں، ایسی مجلسیں ہیں کہ جہاں ان کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے، بتایا جائے۔ جب ایک راستہ معلوم ہی نہیں ہے تو آدمی چلے گا کیسے اس کے اوپر؟ اور افسوس یہ ہے کہ جس تعلیمی نظام سے ہم منسلک ہیں اس تعلیمی نظام میں ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بھلا ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو سکھانا، اور انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب سکھانا، یہ مجموعہ تعلیم ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں کوئی نظام ہی ایسا نہیں ہے، ہمارا دین دیکھا دیکھی کا دین ہے، جو ہم کرتے دیکھتے آئے ہیں وہی ہم دین سمجھتے ہیں۔ ایک جنازے میں ایک جنازہ ہو رہا تھا، ایک اللہ والے تھے وہ جنازہ پڑھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے جنازے کی تصویر کھینچنا چاہی، تو انہوں نے کہا بھائی تصویر نہ کھینچیں، تصویر کھینچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ آج مجھے پہلی مرتبہ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تصویر کھینچنا بھی حرام ہے۔ بچپن سے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئے، کبھی تصور میں بھی نہیں آئے یہ کوئی غلط چیز ہو سکتی ہے۔ جمعے میں ایک جگہ کچھ معاشرت کے آداب آ گئے، ان میں سے ایک بات میں نے یہ بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر
نشست اختیار کی ہو، پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوں، کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو پاؤں پھیلانا مجلس میں کسی مسلمان کی طرف پاؤں کرنا، یہ اس کی بے اکرامی ہے، خلاف ادب ہے۔ تو ایک صاحب بہت پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے مجھے کہنے لگے مولانا آج میں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہے، حالانکہ یہ تو بچپن کا سبق مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ ہم اگر ذرا سا پیر پھیلا لیتے تھے تو فوراً ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھئی پیر سمیٹو، کہ محفل میں مجمع میں خاص طور پہ بڑوں کے مجمع میں پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے، بے ادبی کی بات ہے۔ یہ تو بچوں کو یعنی ماں کی گود سے یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو انہی میں سے ایک عمل ہے کہ مسلمانوں کے دل کو خوش کرنا۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہو کہ دوسرا مسلمان خوش ہو جائے۔ ہمارے حضرت واسی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو تلقین میں اس بات کو خاص طور پر ذکر کیا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اب تو بیعت ہونے کے بعد تمہارے سارے گناہ دھل گئے اور ایسے ہو گئے توبہ کے بعد جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو، بغیر گناہ کے، کوئی گناہ کا بوجھ نہیں۔ اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان اور تیز، جس سے جلدی سے آدمی اللہ کے قرب کو حاصل کر لے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آج سے یہ نیت کراتے تھے کہ بھئی آج سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو آدمی مسلمانوں کو خوش کرے گا اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ قربت کا حقدار ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ مخلوق ساری کی ساری، مسلمان تو بڑی بات ہے، یہ تو ساری کی ساری مخلوق کا یہ حال ہے۔ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ساری کی ساری وہ اللہ کا خاندان ہے، کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آدمی وہ ہے مخلوق میں جو اللہ کی اس مخلوق، اس خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ اس میں خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نفع۔ تو کسی مسلمان کو خوش کرنا، اللہ کے کنبے کو خوش کرنا۔ تو ظاہر بات ہے اگر آپ کے گھر والوں کا کوئی اکرام کرے، آپ کے والدین کا کوئی اکرام کرے، بہن بھائیوں کو کوئی اکرام کرے، آپ کے بچے کو کوئی چیز لا کر دے، اس کا خیال کرے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہمارا بڑا خیال کرتے ہیں۔ تو ایسے جو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسند رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد، فرائض تو ضروری ہیں، فرائض کے بعد سب سے اچھا عمل مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ میں یہاں پھر ایک بات یاد دلاؤں گا کہ دیکھیے اس حدیث میں صرف یہ بات فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا، یعنی عام مسلمان کا یہ حکم ہے فرائض کے بعد، کیونکہ سب سے زیادہ فرائض اہم ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی قربت فرائض سے ہوتی ہے۔ جو چیزیں اللہ نے بندے پر فرض کی ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، وسعت ہو آدمی کے پاس تو حج کرنا فرض ہے، تو فرائض کی ادائیگی سے سب سے زیادہ اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، تو ان کو تو نہیں چھوڑنا۔ اور ان کے بعد جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ یہاں میں پھر عرض کروں کہ یہ مسلمان کو کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ماں کے دل کو خوش کرنا، باپ کے دل کو خوش کرنا، بہن بھائیوں کے دل کو خوش کرنا، پڑوسیوں کے دل کو خوش کرنا،
اور رشتہ داروں کے دل کو خوش کرنا، اپنے دوستوں کے دل کو، ساتھیوں کے جن سے تعلق ہے ان کے دل کو خوش کرنا۔ وہ پرانا سبق کہ مسلمان کے 10 نمبر ہیں، اب آپ ان کو بڑھاتے چلے جائیے کہ اس خوش کرنے میں سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو ناراض کر دیں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کے حقوق کو تلف کر دیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیں۔ خوش کرنا تو ہے، ایک آدمی خوش کر رہا ہے نماز نہیں پڑھتا، کہتے میں تو جی اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے میں مشغول ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بھی تو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، یقیناً ذمے لگایا ہے، یقیناً ذمے ہے، مگر نماز چھوڑ کر ذمے ہے؟ یہ ذرا علماء سے پوچھیں۔ فرائض کو چھوڑ کر، حکموں کو توڑ کر کیا یہ ذمے ہے اور کتنا ذمے ہے؟ یہ پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ ہماری خواہش ہو، اور ہم خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش کرنا ہے تو ضروری ہے، مگر اس خوش کرنے میں درجات ہیں۔ ایک عام مسلمان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کو سب سے اچھا عمل فرائض کے بعد مسلمان کے دل کو خوش کرنا لگتا ہے، تو آپ بتائیے جو آدمی اپنی ماں کے دل کو خوش کرے گا وہ کتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا، جو اپنے باپ کے دل کو خوش کرے گا، اپنی بہنوں کے دل کو خوش کرے گا، اپنے بھائیوں کے دل کو خوش کرے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا مغفرت کو واجب کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا مغفرت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے مغفرت ضروری ہو جاتی ہے، اور ساری فکر، ساری تگ و دو، ساری زندگی کی اسی بات کی ہے کہ مغفرت ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں اللہ معاف کر دے، ہم سے اللہ تعالیٰ سوال نہ کرے، قبر حشر کے معاملات عافیت سے ہو جائیں۔ تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو خوش رکھیں، مسلمانوں کی خوشی سے خوش ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے کچھ برا بھلا کہہ دیا اور اعتراضات، تنقیدیں کی، تو انہوں نے کہا تم کیسے لوگ ہو، تم میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میرا حال تو یہ ہے مسلمان کی خیر خواہی میں کہ اگر کسی جگہ بادل پانی برساتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ ان بادلوں کے برسنے کی جگہ میں میری کوئی زمین نہیں ہوتی کہ وہاں اگر پانی برسا ہے اور وہاں کھیتی ہوگی، کھیت لہلہائیں گے اور وہاں میرے کھیت ہیں اور مجھے فائدہ پہنچے گا، میرا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو راحت ہو گئی، مسلمانوں کے کھیت لہلہائیں گے۔ مجھے کسی مسلمان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اسے کوئی اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے تو مجھے اس خوشی میں خوشی ہوتی ہے، اور اگر میرے دوست کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ اس پر مکھی بیٹھی ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے مجھے جو جتن کرنا پڑے میں اس کو کروں، یعنی اتنی سی تکلیف مجھے مسلمان کی برداشت نہیں ہے کہ اس پر کوئی مکھی بیٹھی ہو جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو، میں اس کو بھی دور کرنے کی اپنی ذات سے کوشش کروں گا۔ تم ایسے آدمی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، یہ مسلمان کی خیر خواہی، خوش کرنا مسلمان کو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے اور کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس خوش کرنے والے کو خوش کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سارا مسئلہ تو یہی ہے، سارا ایمان، خوف اور امید کے درمیان میں یوں ہی تو چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا قیامت کے دن، کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اگر آج یہاں ہم کسی کو خوش کر دیں، آج یہاں ہم کسی کو خوش کر دیں، تو کل قیامت میں اتنی بڑی بات کہ اللہ ہمیں خوش کر دیں گے۔ ہمیں اور کیا چاہیے قیامت کے دن؟ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں، پل صراط کا مسئلہ حل، حساب کا مسئلہ حل، وہاں کی ہولناکی کا مسئلہ حل۔ ہم تو ایسا اس نے سلوک کریں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائیں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اللہ آگے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تمہاری غلطیوں پر اللہ پردہ ڈال دے تو تم مسلمانوں کو معاف کرو۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے مصطفیٰ کو معاف کیا، میں اب ان کا خرچہ جاری رکھوں گا، اب ان کا خرچہ روکوں گا نہیں۔ تو اس خرچے جاری کرنے میں کیا چیز خریدی؟ اللہ کی مغفرت۔ تو اگر یہاں مسلمان کو خوش کریں گے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ خوش کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ مسلمان کو جو خوش کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ بعض طریقے حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس سے آپ ہنستے مسکراتے چہرے سے مل لیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے چہرے کو پھلا کر، سجا کر، منہ بسور کر کسی سے نہ ملو۔ آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میرا آنا ان کو اچھا نہیں لگا شاید، تو کسی سے مسکراتے ہوئے ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ بھی مسلمان کو خوش کرنے والا ہے۔ کسی مسلمان کا نام احترام سے لینا، اس نام سے پکارنا جس نام سے وہ خوش ہوتا ہو، کسی کو محبت کے نام سے پکارنا، وہ اسے خوش کر دیتا ہے۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی موقع پر مسلمان کسی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کر دینا۔ پھر اس نے سلوک بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک مالی اعتبار سے ہوتا ہے، کہ ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر ان کے پاس موقع کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے مگر انہیں کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا۔ بوڑھا آدمی ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کے پیسے بھی ہیں، گاڑی بھی کھڑی بار، مگر وہ بیچارہ گاڑی چلا نہیں سکتا، خود گاڑی چلا کر جا نہیں سکتا، کوئی اسے لے کر چلا جائے۔ کوئی مسلمان بوجھ لیے ہوئے ہے، اس کا بوجھ تھوڑا سا اٹھا لیا۔ جوان بوڑھا آدمی کئی تھیلے لے کر جا رہا ہے، اس سے بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اب کوئی جوان اس کے گھر تک اس کے ساتھ تھوڑا سا بوجھ اٹھا کر چلا جائے۔ حدیث میں ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گوشت خریدو اور گوشت پکاؤ تو پانی کا شوربہ ذرا زیادہ بنا دو اور اس میں سے کسی مسلمان کو بھی بھیج دو۔ تھوڑا شوربہ بنا دو، تھوڑا سالن زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھیر آئی، لوگ زیادہ تھے، کھیر کم تھی۔ حضرت نے فرمایا پانی ملاؤ، بھائی پانی ملاؤ۔ لوگوں نے حضرت پانی اگر کھیر میں ملائے، اگر پانی ملائے تو کھیر تو پھر ایسے ہو جائے گی، وہ تو مزہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بھائی سارے مسلمانوں کو کیسے ملے گی، تھوڑی بڑھ جائے گی تو سب کو تھوڑا تھوڑا مل جائے گا، اور کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں تکلف کی زندگی ہے، تکلف کی زندگی ہے۔
کوئی آدمی اگر کسی کے ہاں کھانا بھیجتا ہے، ایک پیالہ بھیج دیا، جی ہم نے سالن پکایا تھا، کوفتے بنائے تھے، ذرا سا آپ کے لیے بھی تھوڑا سا ایک پیالے میں بھیج دیا، کہتے ہیں 2 کوفتے ڈال کے بھیجیں، بھائی کم تھے تو اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ اس تکلف کی وجہ سے آپس کا لین دین ہی ختم ہو گیا۔ ارے بھائی کسی کے ایک آدمی نے اپنے گھر میں تھوڑا سا کھانا بنا لیا، اس نے اپنے ایک پڑوسی کو بھیج دیا، تو کیا اس نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ان کے پورے خاندان کو جتنے کوفتے چاہیے اتنے ہی بھیجے؟ ارے بھائی ہم نے بنایا تھا، تھوڑا آپ بھی چکھ لیں، آپ کے لیے بھیج دیا، کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکا کیا؟ اس تکلف کی وجہ سے بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن الشاة، کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کھر ہی کی وجہ سے ہو۔ کہ کیا عربوں میں پائے جو ہیں وہ بالکل ہلکی ردی کھانا وہ پکاتے نہیں ہیں، پائے وہ پائے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑی دعوت ہوتی ہے، پائے پکیں جی، مگر ان کے ہاں کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہوتی، ردی کھانا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایک کھر پکا کر بھی دعوت دے کر بلائے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ یہ تو آپ کی تواضع تھی، یعنی اتنا ردی کھانا بھی کھلانے کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا اور جاؤں گا۔ تو اگر کوئی کھر ہی بھیج دے، ہلکا پھلکا کھانا ہی بھیج دے، تو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ارے دال کو بھیجنے کی چیز تھی، ہاں بریانی بھیجنے کی چیز تھی، قورمہ بھیجنے کی چیز تھی۔ آج کل ہمارے یہاں سوکھے کھانوں کا رواج ہو گیا۔ پہلے یہ سوکھے کھانے نہیں تھے، کڑھائی گوشت، بالٹی گوشت، الٹا گوشت، سیدھا گوشت، یہ پہلے نہیں تھا۔ شوربے والے سالن ہوتے تھے، اور سالن کا جو مقصد ہے، جو تعریف ہے سالن کی، ما یلین بہ الخبز، سالن اس کو کہتے ہیں جس میں روٹی نرم کر کے کھائی جائے۔ اصول کھانے کا یہ ہے کہ معدے میں جب غذا پہنچے تو وہ معدے کو زیادہ محنت نہ کرائے۔ آدھی شوربے میں وہ نرم ہو گئی روٹی، آدھی دانتوں میں نرم ہو گئی، اور معدے کو کام نہ کرنا پڑا اور جلدی سے ہضم بھی ہو گئی۔ اب ہمارے یہاں روٹی ایسی کھائی جاتی ہے کہ جو دانت تو ہضم کرتے ہی نہیں ہیں، معدے پر سارا بوجھ آتا ہے۔ اسی لیے دعوت کے کھانے کے بعد کافی دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے، اور اگلے دن تو بہت سے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، آفس کی چھٹی، مدرسے کی چھٹی، کہ جی بس وہ کیا کریں۔ تو بہرحال مسلمان کو خوش کرنا، تھوڑا سا بھیج دیا، اگر تھوڑا تھوڑا بھیجنے کا رواج ہو جائے تو کتنا آسان ہو جائے، ہر آدمی خوش ہو جائے۔ تو یہ تکلف کی زندگی ہمارے یہاں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں فریج کے پاس، بھئی وہاں سے بوتل نکالیں گے، پانی پئیں گے، بھئی اپنے بہن بھائی سے پوچھتے ہوئے چلے گئے کہ بھئی میں پانی پینے جا رہا ہوں، کہ آپ کو بھی پانی پینا ہے؟ ہمارے یہاں تو اگر اماں کو دیکھا نا فریج کھول رہی، ابھی مجھے بھی پانی پلائیے گا، بھئی اماں کو دیکھا فریج کھولتے ہوئے بھاگ کے جائیں کہ امی آپ بیٹھیں، میں آپ کو پلاتا ہوں، آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا، آپ کیوں اٹھ کے آئیں؟ الٹا یہ کہ امی کو کہتے ہیں امی ذرا سا مجھے بھی پلا دیجیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں آپ کو چند جو ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں نا وہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریج آپ نے بوتل نکالی اور اپنا پانی پیا، بوتل خالی ہو گئی، آپ نے بوتل ویسے ہی رکھ دی اور چلے گئے۔ بھائی آنے والے کو بوتل بھری ہوئی ملے، اگر سب ایسی باہر رکھ کے چلے جائیں گے تو جب کوئی ضرورتاً آئے گا پانی کے لیے اور فریج کھولے گا تو بوتلیں خالی ملیں گی، ایک بوتل بھی نہیں ہے۔ بھائی اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، کون بھرے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، میں نے تو صبح بھری تھی۔ مسلمان کے پانی کے فضائل، پانی پلانے کے فضائل جس کے ذہن میں ہوں گے، وہ اس بوتل کے بھرنے کی نیکی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے بھئی، اگر میں نے خالی کی ہے تو میرے ذمے ہے کہ میں اسے بھر کر رکھ دوں، آنے والے کو ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے، مل جائے۔ عجیب بات ہے کہ فریج تو چل رہا ہے،
مگر اس میں پینے کے لیے پانی موجود نہیں. سب نے خالی کر کے باہر رکھی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں باری فلاں کی. ارے بھائی اگر ہر آدمی جو خالی کر رہا ہے وہی بھر کے رکھ دے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کے خوش کرنے کا اہتمام دیکھی. حضرت فرماتے تھے کوئی وقت زندگی کا ضائع نہیں. ہمارا تو یہ زندگی کا وقت ضائع ہی رہا ہے. کو 5 منٹ بھی کہیں پر ہوں. مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم ایک کتاب لکھی ہے 5 منٹ کے اندر. فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا اپنا حساب لگایا کہ میرے پاس 5 منٹ ذرا سا وقت ہے, تو میں نے ایک کتاب اسی 5 منٹ میں شروع کر دی اور چند دنوں میں کتاب بن گئی. اسی 5 منٹ میں لکھا, اور زیادہ نہیں, 5 منٹ سے زیادہ نہیں کیا. اسی بچے ہوئے 5 منٹ میں لکھنا شروع کر دیا, چند دنوں میں ایک کتاب بن گئی. مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے بیٹھے جہاز میں اور کراچی ایئرپورٹ پہنچنے تک اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھا ہوا, املا کراتے جائیں, وہ لکھتا جائے, ایک رسالہ تیار ہو. تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں جب بیت الخلاء جاتا ہوں تو بھائی وہاں وقت کیا کرے گا آدمی, ضرورت پوری کرے گا اپنی, تو اتنی دیر میں لوٹے کو اچھی طرح سے دھو کے آ جاتا ہوں تاکہ آنے والے مسلمان کو لوٹا صاف ستھرا ملے, اس کا دل خوش ہو جائے. جب آدمی نیت کرتا ہے نا اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے, اللہ سجاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے مرحوم, اپنی گاڑی میں یہ جو 500 لیٹر کی 500 ml کی وہ ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی بوتلیں, اس میں پیٹرول بھر کے رکھتے تھے دروازے میں. اور جہاں کسی بائک والے کو دیکھا, خاص طور پر جو اپنے فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, تو اسے وہ نکال کے دے دیتے کہ بھائی وہاں تک تو پہنچ جاؤ گے. میں نے کہا دیکھو آدمی کا ذہن کیسے چلتا ہے, ورنہ آدمی دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے. کسی کے گھر میں فریج نہیں ہے, اپنے پاس سے ٹھنڈا پانی دے دیا, اپنے پاس سے برف دے دی. تو خوش کرنے کے بہت سے چیزیں ہیں, اور ہمیں جب مسلمان کو خوش کرنا ہے تو ہمارے ماں باپ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ہمارے بہن بھائی کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی کو تکلیف دے کر محظوظ ہونا, خوش ہونا, یہ بہت اچھا لگتا ہے. کسی کو خوش کر کے بھی تو خوش ہونا سیکھیں. ماں باپ کی خوشی کس میں ہے؟ اماں کو کیا چاہیے, کس موقع پر کیا چاہیے ہوتا ہے, ابا جان کو کیا چاہیے ہوتا ہے, بہن بھائی کس بات سے خوش ہوتے ہیں. کبھی آفس سے گھر جاتے ہوئے ماں باپ کی خوشی کی چیزیں بھی خرید کے لے کے چلا گیا, بہن بھائیوں کی خوشی کی چیزیں بھی لے کر آدمی چلا جائے. بیوی بچوں کی خوشی تو یاد ہی رہتی ہے نا. ماں باپ کو خوش کرنا. ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. یعنی خوش کرنا مزاج کے مطابق, جیسے کہتے ہیں نا, ایک تو خدمت کرنا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاؤں دباتے ہیں اور وہ اتنی زور سے دباتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, مگر میں انہیں منع نہیں کرتا کہ منع کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. ہاں حقیقت میں ان پر احسان کر رہا ہوتا ہوں ان سے پیر دبوا کر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ وہاں جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن پر میرا گھر ہے اور بہت ہی قریب ہے اسٹیشن سے, 20-25 منٹ 30 منٹ گاڑی وہاں رکتی ہے, آپ میرے گھر چائے پی کر بعافیت واپس جا سکتے ہیں. تو حضرت فرمایا ٹھیک ہے بھائی, ہم چائے پی لیں گے تمہارے یہاں. بہرحال قصہ مختصر, حضرت نے جب چائے پینے کے لیے ان کے گھر گئے اور چائے کا ایک گھونٹ لیا تو فرمایا کہ بھائی یہ تو ہمارے مزاج کے مطابق چائے, تو یہ تم نے کیسے بنائی؟ انہوں نے کہا جب آپ نے میری دعوت قبول کی چائے کی تو میں آپ کے شہر رائے پور گیا اور آپ کے خادم کے پاس 3 دن رہ کر آپ کے مزاج کی چائے بنانا سیکھ کر آیا. شوہر کو کیا چیز پسند ہے, کون سا کھانا پسند ہے, کس طرح کی روٹی پسند ہے, بیوی کو کیا چیز پسند ہے,
یہ ہم معلوم کریں اور ان کو خوش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور مسلمانوں کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سب سے زیادہ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو، سب کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے یہ دین کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیت، سہولت، یسر کا معاملہ فرما دیجیے۔ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ جو وبا چلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ جو مسلمان اس میں مبتلا ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ قبر حشر کے معاملات کو اپنی رحمت سے یا اللہ آسان فرمائیے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے، قبر کے بھینچے جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ قبر کی وحشت سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے کیڑوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہماری قبور کو نور سے بھر دیجیے۔ یا اللہ جنت کا باغ بنا دیجیے، جنت کی کھڑکی کھول دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔